امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے اور کس چیز سے روکتے تھے۔ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرات، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 برس ہی کی عمر میں معلوم کر لیا تھا کہ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر بغداد شریف ہے۔ پھر اس وقت سے آخر دم تک بغداد شریف کی جانب پیر نہیں کیے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و جگر میں جب بغداد شریف کا اس قدر محبت و عقیدت ہے اور ادب و احترام کا یہ عالم ہے، تو کربلا شریف پھر مدینہ طیبہ کی عقیدت و محبت کا، ادب و احترام کا کیا عالم رہا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر مدینہ کا ادب و احترام فرماتے تھے، اور ادب و احترام جب کوئی صاحب حج بیت اللہ شریف کر کے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان سب سے پہلے یہی پوچھتے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر دی ہے؟ اگر وہ حاجی صاحب کہتے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے قدم مبارک چوم لیتے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حاجی صاحب کے قدم مبارک چوم لیتے تھے۔ وہ حج کر کے آئے ہیں جن کے سوال سے ظاہر ہوتے، بلکہ آپ ان حاجی صاحب کے قدم اس لیے چوم لیا کرتے تھے کہ ان قدموں نے مدینہ طیبہ کی زمین کا بوسہ لیا ہے۔ جب مدینہ طیبہ کی زمین کا بوسہ لینے والا قدم محترم اتنا اعلیٰ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و جگر میں مدینہ طیبہ اور پھر مدینے والے آقا اور مکی گنبد خضرا رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اس قدر معظم اور محترم ہوں گے، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔